احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کیا جائے. غسل میں خوب صفائی اور ستھرائی، بالوں کی صفائی، ناخن، یہ ساری چیزیں جن کا تعلق نظافت کے ساتھ اور صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ہے، ان تمام باتوں کا خیال کیا جائے. اور خوب صفائی ستھرائی کے ساتھ غسل کرنے کے بعد احرام کی مردوں کے لیے 2 ان سلی ہوئی چادریں، یہ 2 چادریں پہن لیں جو سلی ہوئی نہ ہو. سفید رنگ کا ہونا زیادہ افضل ہے. اور اس پر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. احرام کی نیت کرنے سے پہلے وہ اپنے جسم پر اور اپنے احرام پر خوشبو بھی لگا سکتے. چاہے نیت کرنے کے بعد اس کی خوشبو باقی بھی رہے، خوشبو آتی بھی رہے تو مذائقہ نہیں. احرام شروع ہونے کے بعد پھر خوشبو لگانا اس کی سخت ممانعت ہے. تو 2 سفید چادریں پہننے کے بعد 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے ادا کریں. ان 2 رکعتوں کی ادائیگی میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ وقت نماز نفل ادا کرنے کے لیے صحیح ہو، یعنی فجر کی نماز کے بعد کا اشراق تک کا ٹائم نہ ہو، کیونکہ اس میں نفل ادا کرنا درست نہیں. اسی طرح عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت نہ ہو. اس کے علاوہ باقی جتنے اوقات ہیں ان میں چونکہ نوافل ادا کرنا درست ہے تو اس میں یہ 2 نفل ادا کرنا. 2 نفل میں پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد مرد حضرات بھی اور خواتین کے لیے احرام کی چادروں کی پابندی نہیں. ان کا جو اپنا لباس ہے وہی احرام. ان کے لیے لباس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں، سوائے صرف ایک پابندی کے کہ ان کے نقاب کا کپڑا ان کے چہرے پر نہ لگے. بس اس کے علاوہ ان کے لیے احرام کی کوئی پابندی نہیں. ان کے لیے جو بھی لباس، جیسا بھی چاہے جوتا پہنے، جیسا چاہے لباس پہنے، ان کے لیے پابندی نہیں. مردوں کے لیے احرام میں ایک لباس کی پابندی اور دوسرا جوتے کی پابندی. جوتا ایسا ہونا چاہیے جس میں پاؤں کی 3 چیزیں کھلی ہوئی ہوں. نمبر 1، پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے، پنجے کے اوپر جو ابری ہوئی ہڈی، یہاں سے اوپر سارا حصہ کھلا ہونا چاہیے. نمبر 2، دونوں ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. نمبر 3، ٹخنوں کے بالکل سیدھ میں پیچھے جو ایڑی کی موٹی رگ ہے یہ بھی کھلی ہونی چاہیے. لہذا جس جوتے میں یہ 3 باتیں پائی جائیں، 3 چیزیں کھلی ہوئی ہوں، احرام کے لیے وہ جوتا بالکل صحیح ہے. اس بات کا خیال رکھتے ہوئے احرام کا جوتا خریدنا چاہیے. بعض رات جوتا لینے میں، اور آج کل ایسے مارکیٹ میں جوتے ملتے ہیں، وہ ایڑی وہ جو ابری ہڈی تو کھلی ہوتی لیکن اوپر ایک ایسی پٹی لگی ہوتی ہے جس سے وہ انہوں نے پاؤں کی اس پنڈلی کی ہڈی کو آخر سے قابو کیا ہوتا اس پٹی کے ذریعے. وہ یاد رکھیے وہ درست نہیں. اس لیے اوپری ہڈی سے اوپر تک پورا حصہ کھلا ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے بہتر کینچی چپل ہے، اس میں جو آرام دہ ہو وہ اگر انتخاب کر لیا جائے تو زیادہ بہتر. تو 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھنے کے بعد عمرے کی نیت سے یہ دعا کریں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس عمرے کو قبول فرما لیجئے اور اس عمرے کو آسان فرما دیجئے. تو اس طرح نیت کرنے کے بعد عمرے کی 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا جائے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں جی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
اس طرح 3 مرتبہ تلبیہ اگر نیت کر کے پڑھ لیا جائے تو احرام شروع ہو جاتا. جس طرح نماز میں ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر تو نماز شروع ہو جاتی ہے، تو حج کی تکبیر تحریمہ یہ تلبیہ ہے، اس تلبیہ پڑھنے سے احرام شروع ہو جاتا. تو اصل میں احرام نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام، اس میں چونکہ پابندی ہے ایسی 2 چادروں کی، اس لیے پہلے سے وہ پہن لی جاتی. اور اگر کہیں دوبارہ احرام بدلنا پڑے اور چادریں تبدیل کرنا پڑے، اس سے اس نیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. احرام کی چادریں میلا ہونے پر یا ناپاک ہونے پر تبدیل بھی کی جا سکتی، اتاری بھی جا سکتی ہیں، منع نہیں. تو احرام شروع ہونے کے بعد اب احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہوگا. ان پابندیوں میں سب سے اہم پابندی تو یہ ہے کہ ہر قسم کی خوشبو سے، خوشبو والے صابن سے بچنا ہے. اس سے بہت زیادہ احترام، بھول چوک ہو جاتی، خوشبو والا ٹشو استعمال کر لیا، خوشبو والا صابن بے دھیانی میں، لہذا اس بات کا خوب خیال رکھنا. اسی طرح مرد حضرات، ان کے چہرے پر، ان کے سر کے اوپر کپڑا نہ لگے، سر کو کھلا رکھنا اور چہرے کو کھلا رکھنا لازم ہے. اور خواتین کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ ایسا ہیٹ پہنے کہ ان کے نقاب کا کپڑا ان کے ہیٹ کے اوپر سے آئے، ان کے چہرے کو کپڑا نہ لگے، پردہ بھی حاصل ہو جائے، پردے کی جو پابندی ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اور ساتھ ساتھ احرام کی پابندی کا بھی خیال ہو جائے کہ وہ کپڑا ان کے چہروں کو مس نہ کرے، ٹچ نہ کرے. اور اس کے علاوہ بالوں ناخن کا کاٹنا، بالوں کا توڑنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں. کچھ حرم کی پابندیاں بھی ہیں، کچھ احرام کی پابندیاں ہیں. یہ مضمون انشاءاللہ احرام کی پابندیاں اور حرم کی پابندیاں یہ میں آخر میں عرض کروں. جب احرام شروع ہو جائے تو احرام کے بعد سب سے فضیلت والا ذکر تلبیہ ہے. اس لیے تلبیہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں گے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الحج افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا حج کون سا ہے؟ فرمایا العج والثج، جس حج میں تلبیہ کا شور زیادہ ہو اور قربانی خوب ہو، یعنی جانوروں کا خون بہایا جائے، قربانیاں خوب کی جائیں، یہ حج سب سے زیادہ فضیلت والا. اب ان دونوں باتوں میں آج کل بڑی غفلت. تلبیہ کے حوالے سے تو بس ایک مرتبہ تلبیہ چپکے سے پڑھا، اس کے بعد پورا سفر خاموشی میں گزر جائے. اس غفلت کو دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت. تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے. اور اس تلبیہ میں ایک آداب میں ہے، جب بھی اوپر چڑھائی کی طرف چڑھیں، اترائیں، سامنے سے قافلہ آئے، نمازوں کے بعد وقفے وقفے سے تلبیہ پڑھنا چاہیے. جب تک عمرے کا طواف شروع نہ ہو یہ تلبیہ کا وقت ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی احرام باندھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، کوئی بھی مسلمان عمرے کا یا حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھے تو اس کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی اس کی دائیں جانب زمین کی آخری حد تک جتنے درخت، جتنے ٹیلے، جتنے پتھر ہیں وہ سارے اس کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں. اور اس کی بائیں جانب زمین کی آخری حد تک جتنے درخت، جتنے ٹیلے، جتنے پتھر ہیں اس حاجی کے ساتھ، عمرہ کرنے والے کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے. سبحان اللہ، کیسی عظیم الشان اور عجیب و غریب فضیلت. اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اپنی اتنی مخلوقات کو ساتھ شریک فرما دیتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھو. سبحان اللہ، کیا سما ہوگا. اگر ہماری برداشت میں ہوتا ان کا تلبیہ سننا تو اللہ تعالیٰ سنا بھی دیتے، لیکن ہمارے بس میں نہیں. اگر کہیں کسی پتھر سے آواز آ جائے ساتھ تلبیہ کی تو حاجی صاحب وہاں سے دوڑ لگا کے بھاگیں، یہ کہاں سے آواز آئی. اس لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پردے میں رکھی، ورنہ یہ باتیں بالکل حق ہیں اور سچ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
ولکن لا تفقهون تسبیحا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز زمین میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہ کرے، تسبیح نہ کرے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو احرام کے ساتھ تلبیہ کی کثرت ہونی، جیسے حدود حرم میں داخلہ ہو اس وقت بھی تلبیہ کثرت سے پڑھے، جب مکہ المکرمہ کی آبادی نظر آئے اس وقت بھی تلبیہ کثرت سے پڑھے، پھر سب سے پہلے ہوٹل میں پہنچ کر اپنے کمرے میں سامان وغیرہ ساری چیزیں پہنچانے کے بعد تسلی سے، اگر تھکاوٹ ہو تو تھکاوٹ کو اتار کر نشاط کے ساتھ حرم شریف میں حاضری دینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تھکاوٹ میں جوش اور جذب میں بھاگم بھاگ وہاں پہنچے اور پھر انسان اپنی تھکاوٹ سے مجبور ہو کر اس کا دھیان مسلسل لگا ہوا کسی طرح یہ عمرہ جلدی ختم اور میں واپس ہوٹل میں پہنچوں۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ پہلے اپنی تھکاوٹ کو اتارے اور نشاط کے ساتھ آئے، تاکہ حرم میں عبادات میں، دعاؤں میں، طواف میں اس کا دل لگا۔